اللہ 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 نہیں میرے دوستو، اتنا پیارا واقعے کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں. سب سنو گے؟ بولو پہلے سنو گے؟ ہاں سنو گے اور عمل کرو گے انشاءاللہ. عمل کرو گے انشاءاللہ. میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ میں بہت کم سناتا ہوں، اور اس لیے کم سناتا کہ یہ عظمت رسول، ایسی زبردست عظمت رسول کہ کبھی کبھار اگر دل کو لگے تو ایسی لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محبت کرنے والا بنائے. میرے پیارے دوستو، واقعہ سننا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. آپ بھی میرا ساتھ دو گے؟ کہو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ فجر کی نماز پڑھاتے تھے، اور اس کے بعد اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پر جاتے تھے. آج بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور سیدھے کن کے گھر پر؟ لیکن آج جب حضرت فاطمہ کے گھر پر جا رہے ہیں، سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مرتضی مجتبی مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر جا رہے، باہر مدینے پاک میں بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی، اچھا موسم ہے، سہانا موسم ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں کہو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پہنچے؟ حضرت فاطمہ کے دروازے پر پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا. روز کی عادت مبارکہ تھی. حضرت فاطمہ نے فرمایا مرحبا بی ابی، فرمایا آ جاؤ میرے ابا، آ جاؤ میرے پیارے ابا، آ جاؤ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نہیں آؤں گا، میں اندر نہیں آؤں گا. فاطمہ تم باہر آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ فاطمہ، باہر آ جاؤ. باہر بہت ٹھنڈی ہوا ہے، ٹھنڈا موسم ہے، آ جاؤ. اور علی کو بھی کہو وہ بھی باہر آ جائے. حضرت علی بھی باہر، حضرت فاطمہ بھی باہر. اور کہا وہ دونوں ننے مننے میرے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کو بھی باہر بلا لو. میرے پیاروں، میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، وہ گھڑی کتنی مبارک گھڑی ہوگی، وہ وقت کتنا مبارک وقت ہوگا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، حضرت فاطمہ بھی ہے، حضرت علی بھی ہے، حسن بھی ہے، اور سب کر کے ارے بولو نے سب کر کے وہ گھر کے باہر جو حضرت فاطمہ کے گھر کے باہر جو چبوترا تھا، جو اٹھلا تھا، وہیں پر سب کے سب جمع ہو گئے. اور اتنا اچھا موسم، اتنا ٹھنڈا موسم. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علی علی ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، اعلیٰ یمین دائیں طرف تم بیٹھ جاؤ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لاڈلی بیٹی کو کہا کہ ادھر بیٹھ جاؤ. اور اللہ کے رسول نے اپنے گود میں ایک گود میں حضرت حسن کو بٹھایا اور دوسری گود میں حضرت. اب آپ بتاؤ وہ سما کیسا عجیب سما ہوگا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر حضرت علی، ادھر حضرت فاطمہ، ادھر حضرت حسن، ادھر حضرت حسین، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چادر مبارک. ارے بتاؤ نا، ہمارے نبی کے پاس چادر، اور ہمارے نبی کی چادر سے بڑھ کر کوئی چادر؟ ارے ساتھ میں کہو نا، ہمارے نبی کی چادر مبارک سے بڑھ کر کوئی چادر؟ ارے کپڑا تو ہم نے بھی پہنا، کپڑا تو قیامت تک لوگ پہنیں گے، لیکن نبی کی شان وہ شان تھی کہ جب کبھی اور نکلتے تھے تو اللہ فرماتے تھے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے نبی تو چادر کو اوڑھا ہے فرش پر، ہم اس کی قسم اٹھا رہے ہیں عرش پر. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اوڑھی. کہو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر مبارک کو یوں لیا اور سب کو اپنی چادر میں سمیٹ لیا اور کہا کہ علی، فاطمہ، حسن، حسین، جیسے آج تمہیں سمیٹا ہو، کل قیامت کے میدان میں بھی اسی طرح سمیٹ کر جنت میں لے جاؤں گا. آج میں تمہیں سمیٹا ہوں، کل قیامت کے میدان میں بھی اسی طرح سمیٹ کر تمہیں جنت تک پہنچاؤں گا. علی بھی ہے، فاطمہ بھی ہے، حسن بھی، اور بولو اور کون؟ حسین. میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر کو لیا، سب کو سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد کیا فرمایا؟ آپ لوگ بھی میرا ساتھ دینا. کیا فرمایا؟ چلو ہم اللہ کا ذکر کریں. کیا فرمایا؟ چلو ہم اللہ کا، بولو کیا فرمایا؟ چلو ہم اللہ کا ذکر کریں. اور میرے دوستو، وہ ذکر تو کیسا ذکر ہوگا اللہ ہی بہتر جانے. اس ذکر کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. شروع کریں، کہا کہ چلو ہم ذکر کریں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ننھے منھے دونوں حضرت حسن حسین، سب کی زبان پر کیا؟ اللہ 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 ذکر ہو رہا ہے.
حضرت علی کیا فرماتے معلوم، جب ذکر ہونے لگا نا تو چادر مجھے اتنی اچھی لگی، حالانکہ اللہ کے رسول کی چادر مبارک کو تو کئی مرتبہ میں نے دیکھا، لیکن حضرت علی فرماتے جب چادر میں ہم کو لپیٹا اور ذکر ہو رہا تھا، حضرت علی فرماتے چادر اتنی اچھی لگی کہ میں نے چادر کو تھوڑا سا ہٹایا، حضرت علی فرماتے میں نے چادر کو تھوڑا سا ہٹایا اور یوں آسمان کی طرف دیکھا، حضرت علی فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں حیران ہو گیا، یہ چادر پڑی ہے زمین پر اور چمک رہی ہے آسمان پر۔ اور حضرت علی فرماتے ہم ذکر کر رہے، ایسا لگ رہا کہ میرے اوپر سے لے کر آسمان تک سارے کے سارے لوگ ذکر کر رہے ہیں، ایک ذکر کا سما بندہ ہوا ہے، ایک ذکر کی آوازیں گونج رہی ہے، ساتھ میں کہو حضرت علی فرماتے پھر میں نے ذکر شروع کر دیا، اللہ 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 اللہ۔ اب ٹھہرنا اور بہت توجہ سے سننا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ اچانک ہمارے سامنے ایک نورانی انسان، حضرت علی فرماتے ہمارے سامنے ایک نورانی، حضرت علی فرماتے میں چونک گیا کہ اچانک ایک نورانی انسان ہمارے سامنے، حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہے، حسن بھی، حسین بھی، اللہ کے رسول نے چادر، تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی اے فاطمہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہذا جبرائیل، یہ جبرائیل آئے ہوئے ہیں۔ ارے کون سبحان اللہ، کون آئے ہوئے ہیں؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو یوں ہٹائی، چادر کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹائی اور فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین، جبرائیل آئے ہیں، آج جبرائیل میرا بھی دیدار کر رہے ہیں، تم لوگوں کا بھی دیدار کر رہے ہیں۔ اب سننا حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا، آ کر کہا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل میں بیٹھا ہوں، علی ہے، فاطمہ، حسن، حسین، ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں، تم کیوں آئے؟ حضرت جبرائیل نے آ کر کیا فرمایا، حضرت جبرائیل نے فرمایا پیارے نبی ایک احسان کر دو مجھ پر، ایک احسان کر دو مجھ پر۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل کون سا احسان؟ کہا ایک احسان کر دو، اگر آپ نے اپنی چادر میں علی، فاطمہ، حسن، حسین کو بٹھایا، ایک مجھ پر احسان کر دو، مجھ کو بھی اپنی چادر میں بٹھا دو۔ حضرت جبرائیل فرما رہے مجھ کو بھی اپنی چادر میں جگہ۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے، بھائی ہمارے نبی حضرت جبرائیل کے ساتھ بہت بے تکلف، اللہ کے رسول نے ہنستے ہوئے فرمایا جبرائیل میں تمہیں اپنی چادر میں لوں، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم نے مجھ پر کون سا احسان کیا۔ ایک محبت کے ساتھ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جبرائیل تم نے مجھ پر کوئی احسان کیا کہ آج میں تم کو اپنی چادر میں لے لوں، اس لیے کہ یہ چادر جس پر بھی سمیٹے جا رہی ہے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ تو جبرائیل تم نے مجھ پر کوئی احسان کیا، تو حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا، اے میرے پیارے نبی احسان کی بات کرتے ہو، میں نے آپ پر 2 احسان کیے ہیں۔ حضرت جبرائیل فرما رہے میرے پیارے نبی احسان کی باتیں کر رہے ہو، میں نے آپ پر 2 احسان کیے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا، فرمایا جبرائیل تم نے مجھ پر کون سا احسان کیا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا ہاں بیٹی پر احسان کرنا باپ پر احسان کرنا ہوتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کے بائیں طرف آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا بیٹھی ہے، پوچھو فاطمہ کو پوچھو، یہ حسن اور حسین وہ جھولا دیتی ہے، جھولا دیتی ہے، جھولا دیتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، بچوں کو جھولا دیتی ہے، جھولا دیتے دیتے فاطمہ کا ہاتھ دکھنے لگتا ہے، حضرت فاطمہ ہاتھ ہٹا دیتی ہے، پھر بھی گھنٹے تک جھولا جھولتا ہے، پوچھو فاطمہ کو جھولا چلتا نہیں چلتا؟ اگر یہ چلتا ہے تو جبرائیل ان کے گھر کی غلامی کرتے ہیں، میں جبرائیل خود آتا ہوں اور ان کے گھر کے حسن اور حسین کو جھولا دیتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا ہاں یہ بات تو میرے نبی برابر ہے، میں تو کبھی کبھی تھک جاتی ہوں لیکن جھولا جھولتا رہتا۔ آج مجھے پتا چلا کہ جھولا دینے والے کون؟ ارے کون جھولا دینے والے کون؟ دوسری بات سننا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے نبی پوچھو فاطمہ کو، پوچھو یہ چکی کا پاٹ گھماتی ہے، پوچھو گھماتی نہیں گھماتی؟ یہ چکی کا پاٹ گھماتی ہے، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے، ہاتھ میں ورم آ جاتا، یہ بیچاری تھک جاتی ہے اور اپنا ہاتھ ہٹاتی ہے، پھر بھی کبھی کبھی صبح سے لے کر شام تک چکی کا پاٹ چلتا ہے۔ اللہ کی قسم ان کے گھر کی غلامی کرنے والا، چکی کا پاٹ چلانے والا میں خود جبرائیل وہاں پر رہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا یہ بات بھی صحیح ہے، چکی کا پاٹ گھومتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول پاک مسکرا کر کہا جبرائیل تو تو بڑی پیاری بات کر کے چلا گیا، آجا تو بھی آجا، چادر میں آجا، کہو سبحان اللہ۔ لیکن جب حضرت جبرائیل چادر میں آئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہاں بیٹھو گے؟ کہاں بیٹھو گے؟ ساری جگہ فل، اس لیے یہاں بیٹھے ہیں، بولو یہاں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھی ہے، یہاں حضرت حسن، یہاں حضرت حسین، کہاں بیٹھو گے؟ حضرت جبرائیل نے بڑے پیار سے کہا نہ ادھر بیٹھ سکتا، یہ تو علی کا مرتبہ ہے، نہ ادھر بیٹھ سکتا، یہ تو فاطمہ کی شان ہے، نہ آپ کے گود پر آ سکتا، یہ تو حسن اور حسین کی شان ہے، مجھے تو آپ کی
کی پیٹھ کے پیچھے جگہ دے دو، آپ کی پیٹھ کے پیچھے مجھے جگہ۔ اب حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے تھے، ساتھ میں کہو کہاں بیٹھ گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کے ایسے بیٹھ گئے۔ یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک، حضرت جبرائیل بیٹھے۔ لیکن میرے دوستو آج بھی حدیث پاک میں لکھا حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے، ایسا بیٹھے کہ اپنا سینہ حضور کی پیٹھ کے ساتھ لگا دیا، کہو سبحان اللہ، اور چادر کو سمیٹ لیا گیا۔ ارے کہو چادر کو، ہاں گردن جھکا دو اور پیار سے کہو چادر کو سمیٹ لیا گیا، اور پھر ذکر شروع ہو گیا، اللہ 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 ہونے لگا۔ اب سننا پوری توجہ، دیکھو یہ بالکل آخری کنارے پر ہمارے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر مکمل ہوا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک کو ہٹایا، اس کے بعد حضرت حسن بھی گھر میں، حضرت حسین بھی گھر میں، حضرت علی بھی گھر میں، حضرت فاطمہ بھی گھر میں، اور حضرت جبرائیل چلے۔ کہاں جائیں گے؟ ارے بولو نا کہاں جائیں گے؟ آسمان۔ ارے بولو نا کہاں جائیں گے؟ اب سننا، یہ بہت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا۔ حضرت جبرائیل پہلے آسمان پر، میرا ساتھ دینا، حضرت جبرائیل پہلے آسمان پر، وہاں سے دوسرے آسمان پر، وہاں سے تیسرے آسمان پر، وہاں سے حضرت جبرائیل، بولو بولو حضرت جبرائیل چوتھے آسمان پر۔ جیسے حضرت جبرائیل پہنچے اللہ کی آواز آئی، قف یا جبرائیل، اے جبرائیل ٹھہر جاؤ۔ اللہ کی آواز آئی، قف یا جبرائیل، اے جبرائیل ٹھہر جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ساتویں آسمان تک جانے والے، لیکن پہلے پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر جیسے پہنچے، اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، قف یا جبرائیل، اسٹاپ، اے جبرائیل ٹھہر جاؤ۔ حضرت جبرائیل وہیں ٹھہر گئے، اور اللہ نے فرمایا جبرائیل تمام فرشتوں کو چوتھے آسمان پر جمع کر دو، تمام فرشتوں کو چوتھے آسمان پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمام فرشتوں کو جمع کرو۔ ارے فرشتے تو اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے، کوئی فرشتہ سبحان اللہ کہہ رہا، کوئی فرشتہ الحمدللہ کہہ رہا، کوئی فرشتہ اللہ اکبر کہہ رہا، کوئی فرشتہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا، کوئی فرشتہ رکوع میں، کوئی فرشتہ سجدے میں، کوئی فرشتہ کھڑے، کوئی فرشتہ بیٹھے، کوئی فرشتہ قیام میں۔ اے اللہ تمام فرشتے اپنا کام کر رہے۔ اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم جبرائیل ہر فرشتے کو کہو اپنا کام بند کرے اور چوتھے آسمان پر جمع ہو جائے۔ حضرت جبرائیل چوتھے آسمان پر، کہو اللہ کی قسم تمام فرشتے، بھائی کوئی فرشتہ ایسا کہے گا میں نہیں آؤں گا؟ ارے کوئی نافرمانی کرے گا؟ نہیں، ساتھ میں بولو نا، کوئی فرشتہ نافرمانی کرے گا؟ اور فرشتوں نے کبھی نافرمانی کی؟ ارے فرشتوں نے کبھی نافرمانی کی؟ 28ویں پارے میں اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتوں کی جماعت وہ جماعت ہے جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہ کرے۔ حضرت جبرائیل کون سے آسمان پر پہنچے اور تمام فرشتوں کو کون سے آسمان پر جمع کیا؟ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ اب اللہ کی آواز آئی، اے تمام فرشتوں آگے بڑھو، اے تمام فرشتوں۔ ارے کتنے فرشتے ہوں گے؟ ارے بولو نا، بولو بولو کتنے فرشتے ہوں گے؟ کسی کو معلوم؟ مجھے معلوم، تمہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ فرشتے کتنے ہیں آج تک کسی کو معلوم نہیں، اور قیامت تک کسی کو معلوم ہوگا، اس لیے اللہ نے فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ اللہ کہتے میں نے چھپا کے رکھا ہے، کسی کو میں نے بتایا نہیں۔ لیکن ایک بات بتاؤں، فرشتے کتنے ہیں وہ تو نہیں معلوم، لیکن کتنے زیادہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں تاکہ ہم اس واقعے کے اوپر اور زیادہ اچھے طریقے سے آئے۔ یہ مکہ میں کعبۃ اللہ، ساتھ میں کہو مکہ میں کعبۃ اللہ، 7 آسمان کے اوپر اللہ نے اور گھر بنایا بالکل کعبے کی طرح۔ کعبہ مکہ میں کعبۃ اللہ، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7ویں آسمان کے اوپر اللہ نے ایک کعبے کی طرح گھر بنایا، اور اس گھر کا نام ہے البیت المعمور۔ کہو اس گھر کا نام کیا؟ البیت یہ گھر کا نام ہے کعبۃ اللہ، اور اس گھر کا نام ہے البیت المعمور۔ یہاں ہم لوگ طواف کرتے ہیں، جب عمرے کے لیے جاتے، حج کے لیے جاتے، طواف کرتے ہیں، وہ البیت المعمور اس کا طواف فرشتے کرتے، کہو سبحان اللہ۔ اور روز حدیث پاک میں لکھا البیت المعمور، 7 آسمان کے اوپر جو کعبہ ہے جس کا نام البیت المعمور ہے، وہاں روزانہ ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے نے طواف کر لیا اب قیامت تک واپس اس کو چانس نہیں ملے گا۔
تو اب آپ اندازہ لگاؤ کتنے فرشتے ہوں گے. روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جن 70,000 نے کر لیا اب قیامت تک پھر ان کو موقع ملے گا. اب آپ اندازہ لگاؤ کتنے فرشتے. اس واقعے پر آ جاؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام کون سے آسمان پر پہنچے؟ پورا مجمع کو ساتھ میں کون سے آسمان پر پہنچے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا چوتھے آسمان پر پہنچنا، اور اللہ تعالیٰ کا کہنا کہ یا جبرائیل، اے جبرائیل ٹھہر جاؤ. حضرت جبرائیل چوتھے آسمان پر ٹھہرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو جمع فرمایا. ارے اتنے فرشتے کوئی گن نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے تمام فرشتوں. دیکھو اللہ جو حکم دے گا وہ فرشتے کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ او تمام فرشتوں. اللہ نے فرمایا او تمام فرشتوں جو سبحان اللہ پڑھنے والے، الحمدللہ پڑھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، کھڑے ہونے والے، ادا کرنے والے. اللہ نے فرمایا تمام فرشتوں آگے بڑھو اور جبرائیل کے سینے کو چوم لو. جو جبرائیل کے سینے کو چومے گا میری عزت کی قسم آج اس فرشتے سے میں راضی ہو جاؤں گا. اللہ نے تمام فرشتوں کو کہا آگے بڑھو. جبرائیل کے سینے کو سننا، تمام فرشتوں نے حضرت جبرائیل کے سینے کو چوما. ساتھ میں کہو تمام فرشتوں نے حضرت جبرائیل کے سینے کو چوما. لیکن چومنے کے بعد فرشتوں نے پوچھا اللہ یہ جبرائیل کے سینے کو چومنے کیوں کہا؟ کہ اللہ تو نے ہمیں جبرائیل کے سینے کو چومنے کیوں کہا؟ ہم تو اپنا کام کر رہے تھے. ارے کوئی فرشتہ رکوع تو رکوع میں تھا، کوئی سجدہ تو سجدے میں تھا، کوئی کھڑا تو کھڑا تھا. فرشتوں نے کہا اللہ تو نے جبرائیل کے سینے کو چومنے کو کیوں کہا؟ اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم میں نے اس لیے چومنے کو کہا کہ جبرائیل کا سینہ مقدس ہو گیا. بولو جبرائیل کا سینہ مقدس ہو گیا. میں نے کہا چومو تاکہ تم بھی مقدس بنو. اور جبرائیل کا سینہ اس لیے مقدس ہو گیا کہ میرے نبی کی پیٹھ مبارک سے چھو گیا. جبرائیل کا سینہ اس لیے مقدس ہو گیا کہ جب ذکر ہو رہا تھا تو جبرائیل کہاں تھے؟ بولو نا کہاں تھے؟ آپ کا سینہ کہاں لگا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول پاک کی. تو میرے پیارے دوستوں، میرے میٹھی کھاڑی بھائیوں، پورے تمام بیانوں کا خلاصہ لب لباب صرف آپ اتنا بتاؤ میرے پیارے دوستوں، ایک جبرائیل امین اگر ہمارے نبی کی پیٹھ مبارک سے اپنا سینہ لگائے تو وہ سینہ پیارا ہو جائے، مقدس ہو جائے، فرشتے چومنے پر مجبور ہو جائے. تو جبرائیل امین کا سینہ نبی کی پیٹھ سے لگا تو مقدس ہو گیا. تو میرا اور آپ کا چہرہ اگر نبی کے چہرے سے لگے تو مقدس ہو جائے کہ نہ ہو جائے؟